الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وحاتم المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم قال اللہ تبارک و تعالی فی مقامہ آخر انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین قال اللہ تبارک و تعالی فی مقامہ آخر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ حمد و صلاۃ کے بعد معزز و محترم شامعین و حاضرین، اللہ نے فضل اور توفیق خاص کے ساتھ آج ایک عظیم ہستی کا تذکرہ پاک کرنے واسطے سے جمع ہے۔ حلقے جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نفوس قدسیہ کا صدقہ اللہ تعالیٰ ساتھی بخش۔ آج دا دی نشست کے اندر اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم فرق امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا تذکرہ پاک کیا جائے گا۔ ابتداءً آپ کا نامی آپ کا تعارف، آپ کا نامی جعفر ہے اور آپ کی کنیت مبارکہ وہ ابو عبداللہ ہے اور آپ دا لقب مبارک صادق ہے۔ لقب آپ دا صادق کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انتہائی حق گوئی اور بے باکی دے مظاہرہ کرنے والے، اتوں تک کہ بادشاہ وقت کے سامنے بھی آپ کبھی بھی آپ نے جھوٹ نہیں بولے، آپ اصلی حق کا استعمال نہیں کیا، حکمت عملی نو مد نظر نہیں رکھا، بلکہ حق گوئی اور سچائی نو پہلے نمبر پہ رکھا۔ اس وجہ نال آپ دا اسم مبارک جڑا ہے وہ آپ دا لقب مبارک جڑا ہے وہ صادق ہے، یعنی سچا۔ آپ دا خاندان مبارک، آپ والدہ کی طرفوں بھی اور اپنے والد کی طرفوں بھی بڑے عظیم خاندان نال تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کے والد گرامی کا نامی امام محمد باقر رحمت اللہ تعالی علیہ اور انہوں نے والد گرامی امام محمد باقر کے والد گرامی امام سجاد یعنی امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، جنہوں نے کربلا کا سارا منظر اپنی اکھاں دے نال ویکھیا،
امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، انہوں نے والد گرامی سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یعنی والد صاحب کی طرفوں آپ سید سادات وچوں آتے نے، اہل بیت اطہار وچ آتے شمار ہوتے ہیں۔ سادات انہوں کہا جاتا ہے کہ جڑا حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اولاد وچ ہوئے اور فاطمی ہوئے، یعنی سیدہ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اولاد جڑی مولا پاک تو ہوئی ہے انہوں سادات کہتے ہیں۔ اور والدہ دے اعتبار دے نال آپ دی والدہ ماجدہ دا نام ام فروا سی۔ انہوں دے والد گرامی جناب قاسم سی جناب قاسم، انہوں دے والد گرامی انہوں دا نام سی محمد بن یعنی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے، انہوں دے پوتے، پھر پوتے دی بیٹی حضرت سیدہ ام فروا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خود حضور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے جس وقت کوئی بندہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں جملہ کہتا ہے نا غلط قسم کا، تو مینوں بڑی تکلیف ہوتی، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا ننیال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا ددیال دادکا کار جڑا ہے وہ جناب سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے، اور میرا جڑا نانکا گھر ہے وہ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے۔ آپ کی تعلیم و تربیت آپ دے خاندان دے آپ دے والد گرامی حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی تعلیم و تربیت آپ دے اساتذہ وچوں ایک نام بہت بڑا نام حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے حضرت سیدنا جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نواسے سن، آپ دے استاد مبارک سن، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے استاد سن۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی نے، تابعی کو کیا جاتا ہے وہ بندہ کہ جڑا جس بندے نے حالت ایمان کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی تھی، آپ کی صحبت اختیار کی تھی اور وہ خاتمہ ایمان تے ہویا، انہوں کیا جاتا ہے صحابی۔ ان وقت کا ہر ولی مل جائے، سارے ولی کٹھے ہو جائیں، وہ صحابی دے مقام اور مرتبے نہیں پہنچ سکتے۔ اور جس خوش نصیب نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار اور حالت ایمان دے وچ وہ انتقال ہویا، انہوں کیا جاتا ہے صحابی۔ اور جس شخصیت نے صحابی کی زیارت کی ہوئے انہوں کیا جاتا ہے تابعی۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم کہ بہترین زمانہ میرا ہے، میرے صحابہ دا ہے، اور میرے صحابہ دے نال ملے لوگوں کا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی نے، آپ کی ولادت مبارکہ 80 ہجری کے اندر ہوئی یا 83 ہجری، دو قول ملتے ہیں 80 یا 83۔ اس وقت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آپ کی ولادت ہوئی، دو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نال آپ کی ملاقات سی، یعنی دو صحابہ نال آپ نے ملاقات کی، ایک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
انہاں دوواں دے نال آپ دی ملاقات ہوئی، آپ دی زیارت مشرف ہوئی۔ اس لحاظ دے نال آپ کا مقام تابعیت یعنی آپ تابعی نے، اور آپ کے شاگرداں وچ بڑے بڑے اچھے نام شامل نے۔ انہاں دے وچوں ایک امام ساڈے امام نے جنہاں دا نام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد مبارک۔ وہ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے نے 2 سال جڑے میں امام جعفر صادق دی صحبت وچ اختیار کیتے نے نا، جڑے 2 سال میں امام جعفر صادق دے کول رہا، اگر میں امام جعفر صادق دی صحبت اختیار نہ کرتا تو میں ہلاک ہو جانا سی۔ مطلب ہے کہ او علم دے سمندر، او علم دے خزانے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا فرمائے نے کہ جڑے میرے کسی اور استاد کو نہیں لگے۔ امام اعظم ابو حنیفہ دی ولادت 80 ہجری ہے، آپ دی ولادت 83 ہجری ہے۔ چونکہ عمر میں آپ چھوٹے سن، لیکن مقام اور مرتبے دے لحاظ میں امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کیونکہ سادات سن اور سید سن، اس واسطے آپ کا ادب اور احترام امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے نے اگر میں 2 سال امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سنگت وچ نہ بہندا تو میں ہلاک ہو جانا۔ یعنی اس قدر آپ کا علمی مقام سی اور ادب دا مقام دیکھو نا، ساڈے امام نے سانو سیدہ دا ادب کرنا سکھایا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دے اندر کسی نے چگلی کی امام اعظم ابو حنیفہ دی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن نال کام نہیں لیندے، قرآن تو دلیل نہیں دیندے بلکہ اپنی سوچ اور عقل کے مطابق دلیل دیندے، سوچ اور عقل کے مطابق دلیل دیندے۔ آج دے زمانے میں امام جعفر صادق مکہ شریف آئے سن، اسی زمانے دے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی مکہ شریف آئے سن، شکایت ہو گئی، چگلی لگ گئی، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام اعظم ابو حنیفہ نے طلب کر لیا، ماں کہ آؤ جی ادھر آؤ، اسی تہاڈے کو سوال پوچھنے کہ تسی قرآن و حدیث چھڑ کے اپنی گل منواندے ہو لوگوں کو۔ آپ نے فرمایا بڑے باادب طریقے دے نال تاریخ دیاں تمام کتاباں اندر لکھیا ہے، فرمایا بڑے ادب دے نال امام اعظم ابو حنیفہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ دے وچ حاضر ہوئے۔ سلام عرض کرنے تو بعد اجازت چاہیے، حضور اگر تساں اجازت ارشاد فرماؤ تو میں تہاڈے نال بیٹھ کے گل بات کرنی، مکالمہ کرنی، گفتگو کرنی، گفتگو شنید کرنی ہے۔ بیٹھ کے گفتگو شروع ہوئی، انہوں نے کہا تہاڈے بارے وچ مشہور ہے، امام جعفر صادق کہنے لگے تہاڈے بارے وچ مشہور ہے کہ تسی عقل نال کام لیندے ہو، قرآن و حدیث تو دلیل نہیں دیندے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دست بستہ حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں حضور اگر تہاڈی اجازت ہوئے تو میں کچھ گلاں تہاڈی بارگاہ وچ عرض کرنا چاہنا اور اس دا جواب چاہنا، سائل ہاں، سوال کرنے والا میں چاہنا۔ آپ نے فرمایا پوچھو۔ آپ نے فرمایا عورت جدوں بیمار ہو جاتی ہے، ماہواری کا ایک پیریڈ انہوں ہوتا ہے، اس وقت اگر روزے دے ایام ہو، ٹھیک ہے، روزے بھی انہوں معاف نہیں، نماز بھی معاف ہے۔ اے مسئلہ یاد رکھنا ہے، جس عورت کا ایک وقت ہوتا ہے، ماہواری کا وقت ہوتا ہے، اس وقت عورت کو جڑی نماز بھی معاف ہے اور جڑی ہے روزے بھی معاف ہیں، روزے بھی نہیں لگ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان لگے حضور میں سوال یہ کرنا چاہ رہا، عرض میں کرنا چاہ رہا، سائل پوچھنا چاہ رہا حضور نماز کی اہمیت زیادہ ہے یا روزے کی اہمیت زیادہ ہے؟ آپ نے پوچھا نماز زیادہ ضروری ہے یا روزہ ضروری ہے؟ میں کہا روزہ ضروری ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان لگے روزہ ضروری ہے۔ تے آپ نے فرمایا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ ادب کا مقام دیکھو، امام اعظم ابو حنیفہ عرض کرتے ہیں حضور اگر میں اپنی عقل نال دلیل دینا تے میں آندا عورت بعد جسے پاک ہو جاتی ہے، طہر وچ آ جاتی ہے، پاکیزگی وچ آ جاتی ہے، اس وقت عورت نمازاں نہیں قضا کرے، بلکہ شریعت کا حکم ہے بے کہ عورت نمازاں دی قضا نہیں کرے گی۔ وہ ایام جڑے وہ مخصوص ایام نے
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ੇ ਛੱਡੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਅਕਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਹਰਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਮੁਤਾਹਰਾ ਵੇਖੀਏ, ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਹਰਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਔਰਤ ਰੋਜ਼ਾ ਹੀ ਕਦਾ ਕਰੇ, ਔਰਤ ਰੋਜ਼ਾ ਹੀ ਕਰੇ, ਨਮਾਜ਼ ਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ رضی اللہ عنہ، ساڈے امام اہل سنت، امام عشق و محبت حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سانو ادب سکھایا۔ سانو کی سکھایا؟ ادب سکھایا انہاں نفوس قدسی کا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کیا حضور تاڑے بارے وچ لوکاں نے افواہ پھیلائی سی، تاڑے بارے وچ لوکاں نے جڑی گل کہی سی، میں وہ گل ٹھیک ہے تسی جا سکتے پڑھی ہو، میں مطمئن ہو گیا، میں اس گل تے اطمینان حاصل کر لیا کہ ٹھیک ہے تسی جو معاملات کرتے ہو قرآن و سنت کے مطابق یہ فیصلے کرتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ ایسے بارے میں امام آپ کا علمی مقام ہے اور آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری اس قدر ہے۔ حضرت داؤد تائی رضی اللہ تعالیٰ آپ اپنی بارگاہ دے وچ حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں حضور تسی اہل بیت اطہار کا ایک فرد ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نال تہاڈا تعلق ہے تے مینوں کوئی نصیحت کرو۔ امام اعظم حضرت داؤد تائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بھی تابعی بزرگ نے، بہت بڑے تابعی آپ فرماتے ہیں حضور مینوں کوئی نصیحت کرو، آپ خاموش۔ دوسری باری آپ نے پھر کیا حضور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ حضور کوئی نصیحت کرو، آپ نے فرمایا آپ خاموش ہو۔ تیسری باری جسے انہاں اصرار بدیا نا، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھاواں مار مار کے رون لگ پے اور فرمان لگے اے داؤد تائی میں تم کی نصیحت کرا، کل قیامت والے دن حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے گریبان تو مینوں پھاڑ لیا، میرے گریبان تو مینوں پھاڑ لیا، فرمایا کہ تو نسب کے اتنے صرف بھروسہ کیتا ہے کہ میرا خاندان رسول پاک کے خاندان ہو، تو وہ بھروسہ کیتا ہے، امال دی تینوں کوئی فکر نہیں، جو شریعت مطہرہ نے مقرر کیتا سی وہ دے پیچھے نہیں چلیا، وہ دے پیچھے نہیں چلیا، بلکہ تو اگر عمل کیتا ہے بس نسب پر بھروسہ کیتا ہے جی میرا بڑا اونچا خاندان ہے، میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نال تعلق رکھتا نہیں، بلکہ خاندان دی وجہ نال نہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے خاندان دی وجہ نال نہیں بلکہ اپنے اعمال دی وجہ۔ مینوں کل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا تو پھر میں کی جواب دوں؟ میں اس کا جواب کی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا، اور کسی نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچیاں دے نال ہو جاؤ، مطلب کی کہ انہاں دی سیرت نو اپناؤ، انہاں نو فالو کرو، انہاں دی زندگی انہاں دی نو ویکھو کہ وہ کس طرح زندگی انہاں گزاری۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کسی نے سوال کیتا حضور صوفی کنج بڑی ہے؟ آج تے ہر بندہ جڑا بندہ داڑھی رکھ لے تو انہوں نے بندہ یہ یار صوفی ہے۔ آؤ نا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے امام جعفر صادق کی کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں جیڑا بندہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ظاہری اور باطنی احکام کو فالو کرے، جیڑی سرکار دی شریعت دے مطالعہ کو فالو کرے، وہ صوفی ہوتا ہے۔ مطلب کی کہ آقا علیہ السلام دے اخلاق کریمہ کو فالو کرے، آقا علیہ السلام نے جنہ گلاں کو منع کیتا انہوں تو بچے، اور جنہ گلاں دا حکم دیتا آقا علیہ السلام انہوں حضور نے حکم کی دیتا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری اکھاں وچ ہے۔ ہن بندہ سارے معاملات کر لے لیکن آقا علیہ السلام دے اخلاق کو نہ اپنائے تو صوفی نہیں۔ یاد رکھیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کا سب سے بڑا اصول آپ نے تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزاری، ساری زندگی اللہ کے اللہ دے رسول کی فرما برداری اور اطاعت کے اندر۔ اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ آپ تو چونکہ یوم وصال 15 جڑا ہے رجب المرجب نو ہے، اور اس دن لگے
22 रजबुल मुरज्जब ਨੂੰ ਖਤਮ ਦਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਖਤਮ। ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਖਰਾਫਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 10 ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਦਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਤਜ਼ੀਮੁਲ ਬਰਕਤ ਸ਼ਾਹ ਅਹਿਮਦ रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं ऐसी कोई हकीकत नहीं, ऐसी कोई हकीकत नहीं। उस वक़्त कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत करे, आका अलैहिस्सलाम की ज़ात बरकत पर दुरूद इस्लाम, दुरूद शरीफ पढ़ के फिर ख़त्म पढ़ के अपने मामला को याद जो भी तकसीम करे। और ये बिल्कुल शरीयत मुताहरा दे बिल्कुल शरीयत मुताहरा दे बिल्कुल 22 रजबुल मुरज्जब ਜਿਹੜੀ 22 रजबुल मुरज्जब है, हुजूर कातब वही है रसूल हुजूर सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु योग है। उसके वाले दे नाल भी ਅਸੀਂ इंशाअल्लाह अगले जुमे आपका तज़किरा पाक किया जाएगा। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਸੁन्नत व जमात ਅਸੀਂ हुजूर ਦੀ ਹਰ ਨਿਸਬਤ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂ। हुजूर ਦੇ ਜਿਸਮ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਅੱਜ ਵੀ हुजूर ਦੇ ਜਿਸਮ ਮੁਬਾਰਕ ਨੂੰ बोसा दे रही है, असी उसका भी अदब करते हैं। जेड़े सारी जिंदगी हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ असी तकाबुल को नहीं करते, कंपैरिजन किसी का नहीं करते। लेकिन इत्थे आखिरी गल मैं तुहाडी खिदमत च अर्ज करा, देखो मक्का फतह हो गया, फतह मक्का के मौके के उत्ते मेरे आका व मौला हुजूर फखरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला मुर्तदा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला को हुक्म दिता कि मेरे कंधे ते सवार हो जाओ और बुतां नूं तोड़ो। अर्ज की हुजूर तुसा मेरे कंधे ते आओ ते तुसी बुत तोड़ो। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू अली नबूवत दा भार नहीं चुक सकता, अली तू नबूवत दा भार नहीं चुक सकता। और एक और रात थी हिजरत की रात, मेरे आका व मौला हुजूर फखरे आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आका अलैहिस्सलाम हुजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कंधे मुबारक के उत्ते बैठे। आप इतनी मुश्किल घड़ी और इतनी मुश्किल गार है कि जेड़े हजरात उमरा या हज करके आए वो जानते हैं कि उस गार के उत्ते किस तरह चढ़ना 2.5 to 3 घंटे लगते हैं, मुश्किल के नाल बंदा उत्ते चढ़ता है, कठिन रस्ते। लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इससे एक ज़ईफ़ तो ज़ईफ़ रवायत में भी गल तुहानू नहीं मिलेगी कि हुजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने थले ला के हुजूर नूं आख्या तुरो जी उतां मेरे को तो कल्ला बंदा टुरदा होवे ना उत्थे, ये हकीकत है, कल्ला बंदा उत्ते जा रहा होवे ਉਹਦੇ वास्ते मुश्किल हो जाती है। वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंधे मुबारक पे सवार कर हुजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर लेके जा। मेरा मतलब हुजूर दी निस्बत हाली हर चीज़ दे नाल हर चीज़ दा अदब साडे वास्ते अगर हुजूर दे सहाबा ने अगर हुजूर दी आले बैठे वो साडे वास्ते जरूरी है। ये बिल्कुल नहीं है भी कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा दादम करदे हुजूर दी आले बैठे तार दे बारे में मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सी हमारा अस्हाबिकल नुजूम, मेरे सहाबा सितारे ने, अगर एक दे पीछे भी चलोगे हिदायत ताड़ी है। ते आले बैठे तार दे बारे में मेरे आका मौला हुजूर फखरे आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आले बैते अतहार कश्ती नूह की तरह ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ सवार हो गया इन्होंने मोहब्बत में जिन्हें अपना लिया कोई कामयाब है या अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि जो कुछ कहे अता फरमाए जनाब आपने सुनता अदा करें।